مکاشفہ، یسوع مسیح کا مکاشفہ، اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ کلام خدا میں عزیزو یوں لکھا ہے، اور پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے اس سے لڑے۔ عزیزو، آج جو ہمارا مضمون، ہمارا جو ٹاپک کلام مقدس ہے وہ بیٹل ان ہیون، تو ہم جانیں گے یہاں پر 7ویں آیت کے اندر جو مکاشفہ 12واں باب ہے اور اس کی 7ویں آیت میں عزیزو ایک جنگ کا اعلان کیا گیا ہے جو آسمان پر ہوگی، اور یہ جنگ عزیزو فرشتوں کے درمیان لڑی جائے گی۔ آج تک ہم نے عزیزو آدم کی تخلیق سے لے کر 6000 سالوں میں عزیزو فرشتوں کے درمیان عزیزو ایسی بڑی جنگ کا ذکر ایک دفعہ بھی عزیزو نہیں کیا گیا، اور نہ ہی سنا ہے۔ اس سے پیشتر جب آدم نہیں بنا تھا تو ایک جنگ ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر اس کی تخلیق کے بعد آدم کی کوئی آسمان پر عزیزو جنگ نہیں ہوئی۔ ایک جنگ صرف ہوئی تھی، وہ جو دانیل نبی کی دعا کو روک لیا گیا تھا یہاں، لیکن اس جنگ کے اندر جہاں ہم جانا چاہتے ہیں یہ ایک اور جنگ ہے۔ یہ کس لیے جنگ ہے اور یہ کیوں جنگ ہے، اس کے بارے میں آج ہم نے عزیزو جاننا ہے۔ عزیز، جب کہ زمین کے اوپر بڑی بڑی عزیزو جنگیں، یعنی کہ جنگ عظیم یعنی کہ اول اور جنگ عظیم دوم عزیزو ہو چکی ہے، اور اب تیسری جنگ عظیم عزیزو ہونے والی ہے، لیکن کلام مقدس جو ہماری توجہ ایک عجیب قسم کی جنگ کی طرف عزیزو مضبوط کروانا چاہتی ہے، جو زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر ہوگی۔ اور یہ جنگ انسانوں کے درمیان بھی نہیں ہے بلکہ فرشتوں کے عزیزو درمیان ہوگی۔ اور میں آپ سے عزیزو آپ تک اس بات کی آگاہی دے دینا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ عزیزو تیسری جنگ عظیم سے عزیزو پہلے یہ جنگ ہوگی، اور یہ جنگ عزیزو جو فرسٹ ہیون ہے اس کے اوپر عزیزو ہوگی، یعنی کہ پہلے آسمان میں ہوگی، یعنی ہمارے اس ہوائی کرہ کے اندر، کیونکہ یہ ہوائی کرہ جو پہلا آسمان ہے شیطان کی بادشاہت کی جگہ ہے۔ جبکہ خدا نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے، تو شیطان نے خداوند کو عزیزو جواب دیا، جو ایوب پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں، یعنی کہ وہ اس ہوائی کرہ کی عزیزو یہاں پر بات ہو رہی ہے، نہ کہ تیسرے آسمان کی۔ اور مکاشفہ 13واں باب کے اندر جب ہم مخالف مسیح اور اس کے کردار کا بیان عزیزو کیا جاتا تو ہمیں سمجھ لگتی ہے، جب اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کرے گا تو مقدسوں کو قتل کرے گا، اور یہ فرشتوں کی جنگ اس زمینی جنگ سے عزیزو تھوڑا وقفہ سے عزیزو پہلے ہوگی، اور یہ جنگ مخالف مسیح کے 7 سالہ عہد کے عزیزو وسط میں ہوگی، اور 3.5 سال تک یہ عزیزو جو جنگ ہے یہ جنگ جاری رہے گی، یعنی کہ تیسری جنگ عظیم۔ عزیزو، جنگ کے اندر کچھ فریقین ہیں، ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے۔ پہلا عزیزو میکائیل اور اس کے فرشتے ہیں۔ میکائیل خدا کے ان 3 مقرر فرشتوں میں سے عزیزو ایک ہے جو خدا کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، اور میکائیل خدا کی فوجوں کا عزیز و سردار ہے اور خدا کی قوم اسرائیل کا یہ محافظ ہے۔ اور نمبر 2 لوسیفر ہے، اور یہ مقرر فرشتہ لوسیفر تھا جو خدا کی تعریف اور حمد و ستائش اور موسیقی کا انچارج تھا، اور اس کے جو نام کے عزیز و معنی ہے وہ ہے صبح کا ستارہ۔ اور میکائیل اور لوسیفر کے فرشتوں کے درمیان عزیز و جنگ ہوگی، اور اس جنگ کی کچھ وجوہات ہیں، اور اس جنگ کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم عزیز و دنیا کی جنگوں پر غور کریں تو ہم اس بات کو معلوم کر سکتے ہیں کہ انسانوں میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں، ان جنگوں کے اندر عزیز و لالچ ہے، غرور اور دشمنی کی وجہ سے عزیزو جو جنگیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں۔ اور آدم کی تخلیق سے پہلے خدا کے فرشتوں میں بھی یہی باتیں آ گئیں۔ مقرر فرشتہ لوسیفر اپنے حسن اور اس کے درجہ کا
اندر جو غرور تھا اس میں عزیزو آ گیا، لیکن خدا نے اسے زمین پر نیچے گرا دیا۔ اسی وجہ سے وہ خدا کے دشمن بن گیا ہے، اور اس وقت سے وہ خدا کے ہر کام کی مخالفت کرتا ہے اور آج تک عزیزو کر رہا ہے۔ اور اسی شخص کا لوسیفر کا نام عزیزو ابلیس اور شیطان ہے۔ اس نے باغ عدن میں خدا کی مخالفت کی اور آدم سے گناہ کروایا، پھر سب انسانوں میں بت پرستی کی طرف عزیزو مائل کر دیا گیا، اور جب بنی اسرائیل قوم وجود میں آئی تو اس کے خلاف عزیزو ہو گیا، کیونکہ خدا نے اسے اپنی قوم کہا، اور اس قوم سے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے عزیزو آنا تھا۔ جب وہ دنیا میں آیا تو اس کے عزیزو خلاف ہو گیا۔ اب جو لوگ اس پر ایمان لاتے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے، وہ ان کے خلاف بھی عزیزو جنگ کے لیے عمل پیرا رہتا ہے۔ اور پہلا پترس 5واں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس طرح تم کو پھاڑ کھائے۔ جب خداوند مسیح اپنی دوسری آمد میں عزیزو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ تشریف لائیں گے تو اس کے ساتھ نہ صرف آسمان کے سب فرشتے ہوں گے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ عزیزو کلیسیا بھی ہوگی، جس کا عزیزو ذکر ہمیں پہلا تموتیس اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں عزیزو ملتا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلیسیا کہاں ہوگی یا کہاں رہے گی؟ عزیزو کلیسیا یعنی کہ مقدسین اس وقت دنیاوی جسموں میں نہیں ہوں گے، یعنی کہ جب کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آئے گی، یہ جسموں میں نہیں ہوں گے، نہ کہ زمینی مقاموں میں رہ سکیں گے۔ سب مقدسین جلالی جسموں میں ہوں گے اور جو فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور وہ اس دنیا کے ہاتھ کے بنائے ہوئے مقاموں میں نہیں رہیں گے جہاں وہ ریپچر سے عزیزو پہلے رہتے تھے۔ مکاشفہ یسوع مسیح کا مکاشفہ یوحنا عارف کی معرفت اس کے 19ویں باب میں عزیزو بڑی صفائی سے عزیزو بتایا گیا ہے کہ خداوند مسیح کی جلالی آمد سے پہلے کلیسیا آسمانی مقاموں پر انہیں مقاموں میں رہائش پذیر ہوگی، اور جب وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زمین پر بادشاہت کرنے کے لیے آئے گی تو انہیں مقاموں میں رہنے کی اور اس ہوائی جو کرہ ہے اس میں عزیزو وہ رکھے جائیں گے اور وہیں پر یہ رہیں گے۔ اس وقت شیطان اور اس کے فرشتے جو ہیں یہ اس ہوائی کرہ میں رہتے ہیں، اور اس کا ذکر ہمیں افسیوں 6 باب اس کی 12ویں آیت میں بھی عزیزو ملتا ہے، جہاں ان کو شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں عزیزو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ضرور ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اگر کلیسیا نے یہاں ہوا میں رہنا ہے تو ضرور ہے کہ یہ جگہ شیطان سے، ابلیس سے اور اس کے فرشتوں سے عزیزو خالی کرائی جائے۔ اگر ہم 8ویں آیت میں عزیزو دیکھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے کوئی جگہ نہ رہی۔ خداوند یسوع مسیح نے عزیزو فرمایا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا، جو ہمارا ایسا قادر ہے، جو اس قدرت کے موافق جو ہمیں تاثیر پیدا عزیزو کرتی ہے، وہ ہماری درخواست اور ہمارے خیال سے بہت زیادہ عزیزو کام کرتا ہے۔ تو ہم نے جاننا ہے ہمارا خدا جو محبت کا خدا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے لیے کیسی محبت رکھتا ہے کہ ہمیں
اس بڑی جنگ سے جو تیسری جنگ عظیم ہے، اس سے پہلے ایک جنگ کر کے جو فرسٹ یمن میں عزیز و جنگ ہے، جو پہلے آسمانی مقاموں میں جنگ ہے جہاں پر ابلیس رہتا ہے، ہمارے لیے وہ جگہ خالی کرائے گا تاکہ ہم اس کے ساتھ اس ہوا میں عزیز و خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو دوسری آمد ہے اس میں عزیز و سکونت کر سکیں۔ اپنا خیال کیجئے، اپنا احتیاط کیجیے، خداوند یسوع مسیح میں عزیز و قائم رہیے، اور میں امید رکھتا ہوں اور بھروسہ رکھتا ہوں کہ اس کا قویات ہمیشہ آپ کے اوپر رہے گا۔ گاڈ بلیس یو۔